فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ غیر مجاز لے آؤٹس کے پلاٹس کے رجسٹریشن کے بارے میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ سنایا۔ ریاستی حکومت نے لے آؤٹ کے بغیر پلاٹس کے رجسٹریشن کو روکنے کے لیے 2020 میں احکامات جاری کیے تھے۔ محکمہ رجسٹریشن کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں 5000 سے زائد درخواستیں داخل کی گئیں۔ ہائی کورٹ نے بڑی تعداد میں درخواستوں کے ادخال پر عاجلانہ سماعت کرتے ہوئے اہم فیصلہ سنایا۔ غیر منظورہ لے آؤٹس پلاٹس کو شرائط کے ساتھ رجسٹریشن کرنے کی ہدایت دی گئی۔ محکمہ رجسٹریشن کی جانب سے جاری کردہ میمو سے کسی تعلق کے بغیر پلاٹ کا رجسٹریشن کرنے ہائی کورٹ نے ہدایت دی ہے۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ خریداروں کو شرائط کے بارے میں پہلے سے واقف کرانا چاہیے۔ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے 2020 میں میمو جاری کرنے کے بعد گزشتہ سال ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے نظام پیٹ میونسپلٹی کمشنر اور سب رجسٹرار کو غیر منصورہ لے آؤٹس کے پلاٹ رجسٹریشن کرنے کی ہدایت دی تھی۔ حکومت نے ہائی کورٹ کے احکامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جہاں یہ درخواست زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ میں فیصلے تک تمام رجسٹریشن سپریم کورٹ کے قطعی فیصلے کے تابع رہیں گے۔ IITs بی ٹیک نشستوں کی بھرتی کے لیے 3 جولائی کو JEE ایڈوانس امتحان آن لائن منعقد ہوگا۔ JEE مینس میں کوالیفائی طلبہ اس کے لیے 8 تا 14 جون تک رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ JEE ایڈوانسڈ 2022 منعقد کرنے والے IIT بمبئی نے اس کے لیے براؤچر جاری کیا ہے۔ نتائج 18 جولائی کو جاری کیا جائے گا۔ دوسرے دن سے نشستوں کے لیے کاؤنسلنگ کا آغاز ہوگا۔ اس مرتبہ ہر IIT میں کم از کم 20% نشستیں لڑکیوں کے لیے مختص ہوں گی۔ سال 2020-21 میں ایڈوانس امتحان تحریر کرنے ناموں کا اندراج کر کے امتحان تحریر نہ کرنے والے طلبہ کو اس مرتبہ راست JEE امتحان تحریر کیے بغیر ایڈوانس امتحان میں شرکت کی اجازت دی جا رہی۔ ایڈوانس امتحان میں اقل ترین نشانات حاصل کرنے والے طلبہ آرکیٹیکچر انسٹیٹیوٹ کا امتحان تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 18 اور 19 جولائی کو رجسٹریشن کر لینا ہوگا۔ شہر حیدرآباد میں مکانات کی ڈیجیٹل نمبر اندازی اور جیو میپنگ کے متعدد اعلانات کیے گئے، لیکن تاحال مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے شہر حیدرآباد کے مکانات کی ڈیجیٹل نمبر اندازی کے علاوہ جیو میپنگ کے عمل کا آغاز نہیں کیا جا سکا ہے، جبکہ شہر حیدرآباد کے مکان نمبرات کو تبدیل کرنے اور انہیں آسان بنانے کا منصوبہ عرصے دراز سے GHMC کے پاس موجود ہے، لیکن اس پر عمل آوری کے لیے اقدامات کے سلسلے میں دریافت کرنے پر کہا جا رہا کہ نوآبادیاتی علاقوں میں نئی تعمیرات کے سبب GHMC کی جانب سے اس عمل کو شروع نہیں کیا جا رہا۔ علاوہ سے اگر ڈیجیٹل نمبر اندازی کا عمل شروع کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں تیزی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا پڑے گا، اس لیے درکار فنڈز اکٹھا ہونے کے بعد ہی GHMC کی جانب سے فنڈز کا انتظار کیا جا رہا۔ ذرائع کے مطابق مارچ 2022 سے شہر میں ڈیجیٹل نمبر اندازی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈیجیٹل نمبر اندازی کے علاوہ جیو میپنگ کے متعلق دریافت کرنے پر عہدیداروں سے دریافت کرنے پر کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو منظوری حاصل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود فنڈز کی قلت کے سبب دونوں منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا نہیں ہو سکا۔ محکمہ بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں نے بتایا کہ شہر حیدرآباد میں ڈیجیٹل نمبر اندازی کے سلسلے میں جاری اقدامات کو بڑی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے اور ڈاٹا تیار ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے 60 سال سے زائد عمر اور دیگر عارضے کا شکار افراد کو کووڈ بوسٹر خوراک عارضی طور پر روک دیا ہے۔ پلس پولیو پروگرام شہر میں 27 فروری اور 1 مارچ کو ہوگا، اس لیے بوسٹر ڈوز کو روک دیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے حکمرانی کے ماڈل کو اختیار کرنے تلنگانہ حکومت کو BJP قومی OBC مورچہ کے صدر کے لکشمن کے مشورے کا ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے مذاق
اڑایا۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ نے کے لکشمن کے اس مشورے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یو پی کی حکمرانی کا ماڈل، جہاں پر سرکاری اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بچوں کی اموات ہوئی، جہاں پر برسر اقتدار افراد نے کسانوں کو روندا، جہاں بجلی کی کمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور صاف پینے کے پانی کی کمی کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں، کیا بی جے پی تلنگانہ میں بھی یہی چاہتی ہے؟ ہفتے کو ہندوستان میں سونے کی قیمتیں 4,000 روپے فی کلو گر گئیں۔ سونے کی قیمتوں اور تیل کی قیمتوں کو جغرافیائی سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ گڈ ریٹرنز کی ویب سائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں 22 قیرات سونے کی فی 10 گرام سونے کی قیمت 46,850 روپے اور 24 کیرٹ سونے کی قیمت 51,110 روپے تھی۔ سونے کی نرخ گزشتہ 4 دنوں سے گر رہے۔ دہلی میں 22 قیرات سونے کے لیے سونے کی قیمت 47,260 روپے فی 10 گرام تھی۔ دوسری طرف چنئی میں سونے کی قیمت 48,010 روپے کی بلند پر تھی۔ کیرلا میں سونے کی قیمت 46,250 روپے تھی، جو قومی دارالحکومت میں سونے کی قیمت تھی۔ روس کے یوکرین میں فوجی جارحیت کی وجہ سے مختلف ممالک نے اس پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کیف میں روسی افواج اور یوکرینی افواج کے درمیان سخت لڑائی جاری ہے اور UNSC کے اجلاس میں روس نے پابندیوں کے نفاذ کے خلاف ویٹو پاور کا استعمال کیا ہے۔ بھارت، چین اور متحدہ عرب امارات نے اس عمل میں ووٹنگ سے پرہیز کیا، تاہم امریکہ اور 10 دیگر ممالک نے پابندیوں کے حق میں ووٹ دیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔